بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چکبہ نیوز کے ساتھ میں ہوں رانا محمد نذیر۔ ناظرین، جیسا کہ جب بھی مردم شماری ہو اور بلدیات کے حوالہ سے کوئی بھی ہم نے آپ تک آگاہی پہنچانی ہو تو ہمارے ساتھ ماہر قانون اور ماہر بلدیات جناب چودھری مقصود اختر ایڈوکیٹ صاحب آج بھی موجود ہیں، اور موجودہ جو مردم شماری ہوئی اس کے حوالہ سے کیا نتائج نکلے، کیا کمی ہوئی، کیا پیشی ہوئی، اسی پر تفصیلاً بات کریں گے۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ وعلیکم چوئی صاحب، السلام۔ یہ حالیہ مردم شماری سے عوام کو یا سیاستدانوں کو کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا؟ اصل میں وفاقی ادارہ شماریات کے جو چیف آفیسر ہیں نعیم الظفر، انہوں نے رات ایک جیو کے انٹرویو میں یہ بتایا ہے، اور اس سے پہلے ترجمان ادارہ شماریات نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ اور 18 لاکھ ہو چکی ہے، جبکہ پنجاب کی آبادی 11 کروڑ اور 83 لاکھ ہو چکی ہے۔ اب جب نئی مردم شماری ہوتی ہے تو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 51 کی ذیلی آرٹیکل 5 کے تابع نئی مردم شماری کے مطابق ہر صوبہ کو اس کی آبادی کے مطابق ازسر نو قومی اسمبلی میں سیٹوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ 2017 کی مردم شماری ہوئی تو اس سے پہلے 1998 میں ہوئی، اور براہ راست جو قومی اسمبلی کی نشستیں 1998 کے تحت 3 انتخاب 2002، 2008 اور 2013 میں قومی اسمبلی میں پنجاب کی 148 نشستیں تھیں، جو 2017 کی جب مردم شماری ہوئی تو یہ کم ہو کر 141 رہ گئی۔ اب نئی مردم شماری جو ہوئی ہے اس میں 2 بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب کی پاکستان کی جو آبادی کا 61، 62 یا 63% تھا، اب 50% سے کم ہو گیا ہے۔ اب اکیلا پنجاب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اکثریتی نشستوں کا حامل صوبہ نہیں رہا۔ آئین کے آرٹیکل 51(5) کے تحت جو اب نئی تقسیم ہوگی اس نشستوں کی، وہ اس میں سب سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ بلوچستان کو دی جائیں گی۔ یہ حیران کن بات ہے کہ بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ 23 لاکھ 217 میں تھی، جو اب بڑھ کر 2 کروڑ 4 لاکھ ہو چکی ہے۔ یعنی بلوچستان کی آبادی گزشتہ 5 سالوں میں 80 لاکھ بڑھی ہے، جبکہ پنجاب کی آبادی جو 11 کروڑ کا صوبہ تھا اس کی آبادی میں اضافہ صرف 84 لاکھ کا ہوا ہے۔ یعنی بلوچستان میں ہر سال سالانہ شرح اضافہ جو ہے وہ 8% ہے اور پنجاب میں 1% ہے۔ یہ بات ویسے میری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اب پنجاب کی براہ راست منتخب ہونے والی 266 نشستوں میں پنجاب کا حصہ 130 نشستیں ہوگا، جو پہلے پچھلے انتخاب میں 141 تھا۔ اب پنجاب کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 11 کم ہو جائے گی۔ اب اگر دوسرے صوبوں کا دیکھا جائے تو صوبہ خیبر پختونخوا اور سندھ کی آبادی میں 2% سالانہ اضافہ ہوا ہے، اور سندھ کی جو آبادی ہے وہ 5 کروڑ 56 لاکھ بنی ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا کی 3 کروڑ 95 لاکھ۔
اب ان کی نشستوں میں تو شاید دو دو کا اضافہ ہو جائے اور ایک تو کراچی اسلام آباد کی نشست میں اضافہ ہو، لیکن پنجاب کی نشستیں 11 کم ہو جائیں گی قومی اسمبلی میں۔ البتہ صوبائی اسمبلی میں آبادی کی کمی بیشی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے تحت ہر صوبے کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں کا نمبر جو ہے وہ تعین ہے۔ آبادی کم ہو زیادہ ہو وہ نشستیں وہی رہتی ہیں۔ صرف آئین میں قومی اسمبلی میں آبادی کی کمی بیشی پر اثر 9 سیٹوں کا تعین ہوتا ہے۔ اب اس کا جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں ان میں سب سے سر فہرست جو ضلع ہے وہ گجرات کا ہے، جس کی قومی اسمبلی کی 4 نشستیں تھیں، اب یہ کم ہو کر 3 رہ گئی ہیں۔ دیگر جو اضلاع متاثر ہوں گے مجھے ان کا اندازہ ہے، لیکن اس کا یہاں ضرورت نہیں ہے، اور گجرات کے عوام کی دلچسپی کے لیے کہ گجرات کی آبادی جو تھی وہ تھی پہلے 2017 میں وہ تھی 27,56,299۔ اب موجودہ مردم شماری جو 2023 میں ہوئی ہے اس کی آبادی بڑھ کر 28,97,533 ہو گئی ہے، یعنی اس میں اضافہ 1,41,000 کا ہے، جو 5 سال میں اوسطاً اضافہ 1% بنتا ہے 11 کروڑ کے صوبے میں۔ اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے پاکستان کی تاریخ میں قومی اسمبلی میں نشستوں کا وہ صوبہ پنجاب کو ہوگا، اور اس کے اثرات ضلع گجرات پر بھی بڑے نمایاں ہیں۔ یعنی جہاں قومی اسمبلی کی 4 نشستیں تھیں اب وہ 3 ہو جائیں گی، اور گجرات میں قومی اسمبلی کی ایک نشست کی اوسطاً آبادی 9,65,000 ہوگی، جبکہ پاکستان بھر میں قومی اسمبلی کی ایک نشست 9,09,000 پر ہوگی۔ بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو جن لوگوں کی دلچسپی ہے ان کے لیے۔ تو چوہدری صاحب اس میں کون سا گجرات کا حلقہ متاثر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کھاریاں کی آبادی جو ہے وہ ہے 10,65,000، جی 2,54,000 جو ہے وہ سرائے عالمگیر کیا۔ اب گجرات 1 جو ہے اس میں ساری تحصیل سرائے عالمگیر اور کھاریاں تحصیل کے ماسوائے تھانہ ڈنگا کے، یعنی کانوگوئی ڈنگا اور جوڑا کے علاوہ اگر ان دونوں کو تحصیلوں کو یکجا کیا جائے اور اس میں صرف تھانہ ڈنگا نکال دیا جائے تو ان کی آبادی 9,66,000 کے قریب ایک نشست بنے گی۔ اور تھانہ ڈنگا کنجا گجرات شہر اور کانوگوئی گجرات کو ملا کر دوسرا حلقہ بنے گا، جبکہ تیسرا حلقہ جو جلال پور جٹاں کڑیاں پیرو شاہ کانوگوئی ٹانڈا دولتا نگر اور گجرات پر مشتمل ہے، اس میں میرے اندازے کے مطابق دیونا 1 اور 2 کانوگوئی جو ہے وہ شامل کریں تو یہ 9 لاکھ کے قریب آبادی بن جاتی ہے۔ یہ 3 حلقے اندازاً میرے اندازے کے مطابق جیسا کہ آبادی اور جغرافیہ تعین کرتا ہے اس طرح سے قومی اسمبلی کے تینوں حلقوں کی حلقہ بندی ہوں گی۔ سیاسی اثرات اس کے یہ ہیں کہ حلقہ نمبر 1 میں ظاہر ہے لالہ موسیٰ کے امیدوار کوٹلہ کے امیدوار سادات جی جو سٹنگ MNA ہیں وہ اور سرائے عالمگیر کا اگر کوئی امیدوار ہو تو جب سب ایک ہی حلقے میں یہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس طرح سیاسی تڑے بندی جو ہے وہ بھی اثر اور ترتیب ہوگی، کیونکہ ان میں سے اگر کسی کو نیچے لایا جائے، مثلا سادات کو نیچے لایا جائے تو وہ لالہ موسیٰ اور ڈنگا پر مشتمل صوبائی حلقے میں آئیں گے، اور اس طرح کوڑیاں اور سادات برادری کا بالمقابل ایک دوسرے کے بھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو چوہدری صاحب اس میں کوئی اسٹے ہو سکتا ہے، کوئی قانونی پیچیدگی ہے کہ دوبارہ وہی حالات بحال ہو جائیں اسمبلی؟ نہیں، اگر یہ آبادی
جب اس کی سرکاری طور پر اشاعت ہو جائے تو آئینی طور پر حلقہ بندی کی تعداد اور تعین جو ہے وہ آئین کے مطابق صرف اس آبادی پر ہوگا، لیکن اگر اس کی اشاعت نہ ہو سرکاری طور پر تو 2017 کی مردم شماری اور اس کے تحت بنائے ہوئے حلقے جو ہیں وہ قائم رہیں گے۔ قائم رہیں گے۔ کوئی اور آپ کوئی سیاستدانوں کے لیے کوئی اہم پیغام سر؟ نہیں، سیاستدان سارے کے سارے مجھ سے زیادہ سمجھدار، مجھ سے زیادہ با علم ہیں، وہ خود مجھے پیغام دینے کے بجائے وہ مجھے بہت سے پیغام دے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے چودھری مقصود صاحب، آپ نے ساری باتیں سنی، فیصلہ آپ کریں گے، بہت شکریہ۔